بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضرت قبلہ سید محمد قاسم علی شاہ صاحب گیلانی غریب نواز دامت برکاتہ اللہ علیہ، انتہائی واجب القدر فاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات آج دی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڈے برادران جناب محترم قبلہ بھائی محمد الطاف حسین صاحب، بھائی محمد عبداللطیف صاحب اور بھائی محمد اعجاز حسین صاحب جس عقیدت دینی جذبہ محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور ساڈے اس تمام علاقے کو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیض و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرمائندے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہیں۔ اس محفل اقدس کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور سب حاضرین نو عطا فرمائے۔ میرے بعد چونکہ ثنا خوانی کا سلسلہ الحمدللہ تعالی جاری و ساری ہے، اس وقت اختصار دے نال ایک دو معروضات آپ حضرات کی خدمت وچ عرض کردہ شرف حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 5ویں پارے وچ سورہ النساء دی ایک آیت بینہ ہے جس وچ اللہ پاک نے ساڑے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات میں انتہائی محبت دے نال خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آیت بینہ کے آغاز وچ قسمیہ کلام ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، میں اللہ پاک نو اس گل دی قسم ہے کہ محبوب میں تہاڈا رب ہاں۔ لا یؤمنون، فرمایا جتنے بھی لوگ موجود ہیں پہ زمین دوتے، یہ جتنا بھی ایمان دا اظہار کریں، کلمہ پڑھیں اور بڑا دعویٰ کریں کہ اساں بڑے پکے سچے مومن ہیں، لیکن میں محبوب قسمیہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور قسم اس گل دی ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب میں اس گل دی قسم ہے کہ میں تھوڑا رب ہاں، یہ جتنا ہی دعویٰ ایمان کریں میں اللہ پاک دی بارگاہ وچ لا یؤمنون، کہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے درمیان ہر چھوٹے تو چھوٹے معاملے اور ہر بڑے تو بڑے پیدا ہونے والے معاملے جب تک تواڑی ذات بابرکات نو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے سکتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام، میں اللہ پاک قسمیہ ارشاد فرما رہا ہوں، میں اللہ دے کاغذات دے وچ میرے دفتر میرے رجسٹر میری بارگاہ وچ ایک مومن تاں قرار پاسن یہ اپنی زندگی دے ہر بڑے ہر چھوٹے معاملے وچ تانوں اپنا حاکم تسلیم کر سکے اور حاکم بنن دے نال نال ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حاکم بھی بنن اور اس دے نال میرے پیارے محبوب علیہ السلام جو فیصلہ بھی تساں فرما چھوڑو انہاں دے متعلق، تواڈے کسے بھی فیصلے دے متعلق اپنے دلاں وچ کسے قسم دی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ ایک ہے کہ حاکم تو من لیا اور محبوب تو سے فیصلہ جاری فرما چھوڑا،
آخر جی بالکل فیصلہ بنتے بھی ہیں کیونکہ محبوب علیہ السلام کو حاکم بن لے، فیصلے تے عمل بھی کرتے ہیں، عمل بھی کر چھوڑے 100%، لیکن اگر دل وچ خدا نہ خواستہ تھوڑی جہی بھی اس فیصلے دے متعلق تنگی، انقباض، بوجھ اور وزن محسوس کر سن وقت بھی یہ مومن کوئی نہ ہو سکے۔ میرے پیارے محبوب، میں اللہ قسمیہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں اللہ دی بارگاہ چ وہ مومن ہے جڑا تانوں حاکم بھی تسلیم کرے اور تساں جو کچھ بھی فیصلہ فرما چھوڑو تھوڑے فیصلے دے متعلق اپنے دل وچ کوئی تنگی بھی نہ آنے دے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح تھوڑے فیصلے کو تسلیم کریں جویں تسلیم کرن اور منن دا حق ہوتا ہے۔ مدنی دور مقدس وچ اللہ پاک کا فرمان گرامی نازل ہوا۔ اس فرمان گرامی دے نازل ہون دا سبب کیا بنا، شان نزول کیا ہے؟ ایسا ہے کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ 622 سنے عیسوی دے وچ 53 سال دی عمر مبارک دے وچ آپ مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف دا ایک علاقہ ہے پیا کیونکہ اس وقت بھی جس نے محبوب کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی، مدینہ طیبہ 2 حصوں تے مشتمل ہے، ایک حصہ ہے عالیہ، ایک کئی سافلہ، ایک ذرا بلندی کی طرف ہے، ایک کو دے مقابلے دے ڈھلوان اور نیچائی والے پاسے ہے۔ چنانچہ نیچائی والے پاسے کافی اگا بن کے کچھ قبائل آباد پہ انسانہ دے، انہاں دے جو کچھ قبائل دے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھویا ہے، لیکن وہ چونکہ یہودیت کے نال تعلق رکھتے ہیں، یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے محبوب کریم علیہ السلام دی ہجرت کے موقع تے پہلے تو مدینہ شریف موجود ہیں۔ اہل کتاب یہود دے بنو نذیر انہاں وچ موجود ہیں، بنو قریظہ موجود ہیں، بنو قینقاع موجود ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے جس نے مدینہ طیبہ وچ قدم رنجا فرمایا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری تو پہلے مدینہ طیبہ وچ اتنی کثرت دے نال سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر ہوندا ہے، یہود، نصارہ، اہل کتاب، علماء، اتنی کثرت دے نال نبی پاک علیہ السلام دا ذکر مبارک، آپ دی تشریف آوری دی بشارت، نبی پاک علیہ السلام دی ایک نشانی اور علامت جو انہاں دی کتاباں میں ذکر فرمائی گئی ہے، اتنی کثرت دے نال بیان کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام جویں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے، قرآن فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہلی نظر انہاں دے علماء محبوب علیہ السلام کو اس طرح پہچان میں دیا جویں اپنی اولاد اور بیٹیاں کو پہچان میں، لیکن حسد وچ مبتلا ہو گئے۔ اور حسد کیوں پیدا ہویا؟ اس واسطے کہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اپنے لوگوں دے وچ، اپنے جماعتوں دے وچ، اپنے معتقدین اور اپنے آپ کو منن والے دے۔ انہاں ہمیشہ بنی اسرائیل نو یہ درس دیتا، یہود اور نصارہ نے، تعصب دا، قوم پرستی دا، یہ دستے رہے کہ محبوب کریم علیہ السلام بالکل تشریف لے آسن، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، وہ نبی مبشر موعود، اور جس نے انہوں نے کوئی مشکل آویا، اوکھا ٹائم آویا، قرآن پاک فرماتے ہیں کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، محبوب کریم علیہ السلام دا نام مبارک دا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کو کافروں کے مقابلے فتح و نصرت طلب کر دیا۔ ہر مشکل وچ نبی پاک علیہ السلام دے نام دا وسیلہ پیش کر کے یا اللہ پاک اس نبی امی، نبی مبشر و موعود جنہاں دی تشریف آوری دی بشارت ہر تیرا رسول اور نبی علیہ السلام عطا فرماتا ہے، جنہاں دی آمد کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی عطا فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ پاک اس نبی رحمت دے نام کا وسیلہ پیش کر دے ساری اس مشکل نو آسان فرما، چنانچہ اللہ پاک نے کرم فرماویا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی قوم وچ غلط بیانی تو کام لمینا اور آکھے نہ کہ وہ نبی مبشر و موعود خاتم النبیین علیہ السلام بنی اسرائیل جو تشریف لے گیا سن۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، فیہم ہم ضمیر توجہ کون ان پہ؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میں اپنی اولاد دے وچوں من ذریتی اسکنتو،
میں سکونت عطا کر چھوڑیے تیرے حکم دوتے میں اپنی گھر والی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جو فرزند تے عطا فرمائے. بے شک اللہ پاک میرے دو صاحبزاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام, اور تیرے حکم دوتے اسماعیل علیہ السلام نو میں تیرے بیت محرم انتہائی احترام اور عزت و حرمت والے مبارک گھر مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی ہمسائیگی وچ میں اپنی ذریت اور اولاد نو آباد کر چھوڑے. بس انہاں دے متعلق کی دعا ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ پاک عالم ارواح وچ اساں انبیاء کرام علیہ السلام دے مجمع وچ جس سب تو زیادہ افضل رسول اللہ السلام کی تشریف آوری دی تین سانو بشارت عطا فرمائی رسول تے ایمان لے آمن کا حکم دیتا ہے. اللہ پاک میری دعا ہے کہ وہ سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام کو میری اس اولاد میں جلوہ گر فرما, یہ اولاد میں تیرے بیت محرم دے گھروں جلوہ گر فرما چکا. اور آپ باقاعدہ طور پہ تلمود جو کہ یہود کی کتاب ہے, انجیل مقدس عیسائیوں کی کتاب ہے, اسے بشارتہ جو ملاحظہ فرما سو وہ بالکل مکہ مکرمہ دیاں وادی فاران دیاں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ دی اولاد انجاب دے حوالے دے نال حسن. لیکن علماء اس گل نو چھپا ویندے نال کتاب دے علماء اور غلط بیانی کو کم لے دے رہے. محبوب جلوہ گر ہو گئے بنی اسماعیل دے وچ قریش دے وچ, جیسا کہ اللہ پاک نے پہلے تو ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. لیکن وہ لوگ جس وقت جھوٹے پڑھنے لگے اپنی قوم دے گئے تو اپنی غلطی نو تسلیم کرنے بجائے کہ سارے کو غلطی ہوئی ہے, نہیں انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برحق نبوت اور رسالت کا انکار کیا. صرف اپنے قومی تعصب میں مبتلا ہو گئے, خاندانی اور نسلی تعصب میں مبتلا ہو گئے. ورنہ محبوب کریم علیہ السلام نے اس طرح پہچان میں دے قرآن فرماتا ہے کما یعرفون ابناءہم, جویں اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. الغرض جس وقت بنو نذیر بنو قریظہ بنو قینقاع دے یہودیاں دے علماء نے بالکل نہ واضح ہو گیا کہ یہ ہوا محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات ہے, تو انہوں نے پتا ہے کہ اس نبی علیہ السلام نے ہر صورت وچ غالب آنا ہے. لہٰذا انہوں نے اس طرح کیتا کہ ایک سازش تیار کی تھی. اپنے جتنے بھی انہوں نے انہوں تینے قبائل میں سب تو زیادہ تیز ترار قسم دے لوگ ہیں, انہوں نے علماء نے اعتماد اس لیا اور انہوں نے آکھا کہ تُسا اتو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھو زبانی طور پہ, اور دل دے وچوں مکمل انہوں نے مخالف دشمن اور منکر ہو گئے. یہ وقت نفاق کا معاملہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور آغاز انہوں یہودیہ نے کیتا, انہوں نے تینے خاندان اور قبائل میں. چنانچہ آیت بینہ دا شان نزول جو رہے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری تو پہلے یہ لوگ جڑے کہ آباد پہ تھے مدینہ طیبہ دی ڈھلوان والے پاسے, وہ جس وقت بارش آویا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں میں جس نے بارش آوے وہ تو بارش بڑی تیزی دلال پست علاقے کی طرف چل دی ہے, اس کو رودے کو ہی آخ دیں اور وہ بڑی سپیڈ نال ہوتی ہے, بڑی تیزی دلال آدھی ہے. چنانچہ اگے بن کے انہوں لوگوں دیا زمین آن پہیاں جنہاں بھی بارش آویا اور پہاڑ والے پاسوں پانی آویا, اتنے دو خاندان ایسے آباد ہیں جنہوں کی آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوئی ہے. ایک خاندان پہلے پانی کو روکنے کی کوشش کریا, دوسرا آگے میں مداخلت کریا. پہلے والا آکھے نا کہ ساڑیاں زمینہ پہلے سیراب ہو سن, اساں اتنا بارشہ کا انتظار کرتے ہیں, دعاواں مانگتے ہیں, اور جس نے ساری زمین تو پانی بچ سی اس کو بعد بقایا پانی توڑی زمین کو سیراب کر سی. بس اس مسئلے جو بڑا اختلاف ہو گیا, نوبت بڑے اختلاف لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا. یہ بڑے طویل عرصے تو انہوں کا معاملہ آ رہا ہے. جس نے 622 سنے عیسوی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی, تو آپ جانتے ہو کہ پہلے سال کے اختتام تو پہلے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے تمام دے تمام جتنے بھی اتھے مذاہب مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ دی عملداری دے وچ جتنے مضافاتی علاقے آندے ہیں, آپ نے اپنے تمام غلاموں دے قبائل بھی اکٹھے فرمائے. مہاجرین کرام دی اتنی بڑی تعداد مکہ مکرمہ دی جو جلوہ گر ہو گئی. انصار مدینہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے سردار اور لوگوں نے اپنے جمع فرمایا. اسی طریقے جتنیاں بھی انصار دے اوس اور خزرج دیاں ذیلی شاخان خاندانی بنو نجار وغیرہ وغیرہ, قبا شریف سارے دا سارا سوائے چند لوگوں نے مشرف اسلام ہو گیا, جتے کہ بنی اوف بن عبد الرحمن
بنو اسلم محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلام وفادار قبائل جڑے ان پہ موجود ان پہ محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں کی اکثریت ہوگی مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ دی عملداری دے سارے علاقے محبوب علیہ السلام نے بات انہا یہود نو بھی نصارہ نو بھی دیگر بھی جڑے کوئی مشرک قبائل بھی ان پہ انہا سب نے دعوت دی تھی آپ بھی دعوت دیتے ہو سب اکٹھے ہو گئے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا اساں اللہ دے سچے برحق آخری رسول اور نبی علیہ السلام ہیں لیکن سارے دین دے وچ مبارک تعریف ہے کہ اساں زبردستی کسی نو کلمہ نہیں پڑھانا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اساں محبت کے نال اللہ پاک کی طرف دعوت دے رہے ہیں لہذا پہلے تواڈے وچ کوئی سیاسی اجتماعی نظام نہیں ہے اساں ایک ریاست دا تصور اللہ پاک کی طرف لے کے آئے لہذا اگر تساں ریاست کے تحت آپ جو جتنا بھی سارا علاقہ ہے جو اساں ایک حکومت قائم کرو اور اکثریتی لوگوں کی حکومت ہو گئی اور تساں ہو چکے اقلیت اور مینورٹی دے وچ ہو گئے لہذا اساں تواڈے سامنے معاملہ رکھتے ہیں کہ جتنی ساری ریاست کی حدود انپیاں اس وچ اگر تساں سارے نال معاہدہ کر لو عمرانی معاہدہ سماجی اور معاشرتی معاہدہ اس دی روشنی میں چونکہ ساری اکثریت اس وقت مہاجرین انصار اور جتنے کلمہ طیبہ پڑھنے والے سارے غلام ہیں انہاں دی تعداد بھی دیکھو اپنی بھی اساں حکومت کا اعلان کر دے اس دا فائدہ تو ہوئے اسی کہ ریاست میں جس وقت ایک شہری قرار پاس ہو تو جتنی بھی کوئی بیرونی قوت آ کے حملہ کر سکے اساں سارے دے سارے مل کے اپنی ریاست دا دفاع کر سکے اس طرح سارے بچوں ہر بندے دا مال جان عزت آبرو ہمیشہ واسطے محفوظ ہو سی کیونکہ ایک ریاست کے تحت آ سی اور فلاں معاملات باقی رہ گئے جتنے تھوڑے اعتقادی اور مذہبی معاملات ہیں فرمایا ریاست دے تساں ہمیشہ وفادار باسو ریاست کو کوئی گزند اور نقصان نہ پہنچے سو اس دے خلاف کوئی سازش نہ کر سو اسلام اکثریت دا مذہب ہے سرکاری مذہب اسلام ہوئی اسلام دی قرآن پاک دی اللہ دے نبی علیہ السلام دی جتنے شاعر اسلام ہیں انہوں نے کوئی توہین اور گستاخی نہ کر سو غلط ریمارک نہ دے سو تو انہوں پوری مذہبی آزادی ہو سی یہود اپنے تعلیمات پہ عمل کرے نصارہ عیسائی اپنی تعلیمات پہ عمل کرے اپنے گرجے وچ اپنے کلیسا وچ اپنے صومعے وچ اپنے طریقے سے عبادت کرے جو کوئی دوسرے مذہب والا ہے جو اس دے مذہب کی تعلیمات ہیں اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرے تو انہوں مکمل آزادی ہو سی اور مکمل تو انہوں سماجی حقوق حاصل ہو سکے بل ریاست اور وفادار باسا چنانچہ انہوں لوگوں نے محبوب کریم علیہ السلام دی دورانی گفتگو تے غور و فکر کیتا اور سب نے آپس سے مشورہ کر کے فیصلہ کیتا کہ جو کچھ محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں سانو مکمل طور پہ قبول ہے ایک اجتماعی نظام ہے جس سے سارا مذہب بھی محفوظ ہو رہے ہاں سارے بچوں اسلام کی تعلیمات کو متاثر ہو کے جو بھی اسلام قبول کر سی اس میں سے نہیں ہو رہے سارے تو کوئی جبر نہیں اسلام قبول کرنے دے حوالے نہ کوئی زبردستی نہیں اسلام قبول کرنے دے حوالے نہ اور سارے تمام دے تمام عمرانی معاشرتی سماجی حقوق دا تحفظ ہے اگے سانا کہلے دشمن نال جنگ کرنی پوندی ہے ہن سارے دے سارے مسلمان سارا ساتھ کیونکہ اصل اس ریاست دے شہری ہیں لہذا انہوں اس معاہدے دے وچ جس نوں میثاق مدینہ سینت طیبہ دی آکھا ویندا ہے مدینہ پیکٹ آکھا ویندا ہے اصطلاح وچ انہوں فائدہ ہی فائدہ نظر آیا لہذا انہوں سب نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے معاہدہ کیتا میثاق مدینہ اس میثاق مدینہ کی روشنی دے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دنیا کی سب تو پہلی نظریاتی اسلامی مملکت دے عملی طور پہ حکمران بھی منتخب ہو گئے اور جس وقت سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا آپ ان کے سب متفق آپ حکمران ہو گئے حکومت بن گئی ریاست مدینہ وجود دے وچ آ گئی محبوب کریم علیہ السلام نے علاقے میں اپنے گورنر بھی متعین فرما دیتے اپنی ریاست میں اپنے قاضی صاحبان پیارے صحابہ کرام تربیت جتنے یہودی نصارہ ہو سے انہوں نے جتنے بھی آپس کے معاملات نکاح طلاق کے معاملات انہوں نے مذہب کی روشنی میں انہوں نے علماء نے مشورے نال طے کیتے ہوئے سن کہ سارا پورا ایک قانون آپ سیرت طیبہ دی دیکھ سو بڑی تفصیل دے نال یہ ساری چیزیں تو نظر آ سن چنانچہ جس وقت ریاست مدینہ وجود ہی چاہ گئی
بارشاں تک میں ہویا کرتی ہیں. محبوب کریم علیہ السلام دے حکمران منتخب ہونے تو بعد وقت بڑی شدید بارش ہوئی, پانی وقت اس پاسے پہنچا. حسب معمول انہاں دونوں خاندانوں وچ وقت جناب لڑائی جھگڑا ہو گیا. جویں پہلے خطرات قتل عام دے پیدا ہو گئے, 2-4 بندے اڈو مارے گئے, 2-4 اڈو, اس طریقے دنگا فساد دا معاملہ ہو, سارے دا سارا ماحول بڑھ گیا. لیکن لوگوں نے مداخلت کی تھی. انہاں کہا جی پہلے کہ اجتماعی نظام کوئی نہیں, جڑا طاقتور ہوئے اور اپنی گل طاقت دے ذریعے اور اپنے جوانت دے ذریعے بنوا لیتا ہے. لیکن ہن باقاعدہ تساں ایک ریاست دے شہری ہو, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ریاست مدینہ دی حدود دے وچوں اساں تو آپس وچ دست بگریبان ہونے سو, لڑائی جھگڑا نہ کرنے سو, علاقے کا امن مت خراب کرو, اپنے بندے منتخب کرو تمہاری گھرانے والے, اور چلو تو مدینہ شریف محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ لے کے چلو. ہن جڑے دو خاندان شروع تو پانی دے مسئلے چ لڑائی جھگڑے دا شکار ہو گئے. ایک خاندان وہ ہن دونوں یہودی خاندان, لیکن ایک خاندان منافقت دی راست تے چل پیا. اتو اس گھرانے دے سارے لوگ ایمان گھڑنا ہے, اندروں پکے یہودی محبوب علیہ السلام دے, اسلام دے, پیارے صحابہ کرام دے دشمن اور مخالف اور ریاست مدینہ دے مخالف. لیکن کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بظاہر مسلمانوں دے سارے معاملات مسلمان آنے چلے دیا, لیکن اندروں پکے یہودی ہیں. اور جڑا دوسرا اختلاف کرنے والا خاندان ہے پانی کے مسئلے, وہ علل اعلان کی میں پہلے یہودی آئی, ہن بھی وہ اسی طریقے ہی یہودیت دوتے ہی کار فرمائے, اسی طریقے یہودیت تے چل رہا ہے. ہن ایک ہو گیا منافق کلمہ پڑھنے والا گروہ, اور ایک ہو گیا یہودی واضح طور پہ. چنانچہ لوگوں نے انہوں نے مجبور کر دیتا, مدینہ طیبہ آ گئے, محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری ہوئی. محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں نے بیانات سنے. آپ نے فرمایا سب پورے مسئلے کی تحقیق اور تفتیش کروانے. چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی, آپ نے قدم رنجا فرمایا, بن کے موقع محل ملاحظہ فرمایا. موقع محل ملاحظہ فرمانے تو بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے. دونوں متحارب اور متخالف فریقین کو آپ نے طلب فرمایا, جس سے وہ حاضر ہو گئے اپنے تمام بندیاں سمیت. محبوب کریم علیہ السلام نے فیصلہ جاری فرمایا. آپ نے فرمایا کہ پانی دا پہلا حق جڑا ہے وہ یہودیاں دا بنتا ہے. دیکھو ایک مخالف فریق بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے, بظاہر نمازہ پڑھنے والا ہے, لیکن سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت موقع محل ملاحظہ فرمایا, محبوب کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والے دے حق دے وچ فیصلہ نہیں جاری فرمایا. کیوں؟ حکم کیا ہے اللہ پاک دا, تعلیم کیا ہے دین اسلام دی. اگرچہ وہ یہودی علیہ اعلان محبوب علیہ السلام نے اس نے بہت شدت رال مخالفت ہوتے قبر بستہ ہو گئے ہیں, پوریاں سازشاں کرتے ہیں اندرونی طور تے, لیکن قرآن پاک نے ہمیشہ واسطے سانو ایک راہنما اصول عطا فرمایا. اللہ پاک کا فرمان گرامی ہے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ آج بھی سارے بچوں ہر مسلمان کو حکم ہے. آج سارے دے ساری تنظیم دا سربراہ کیڑی گل کر رہے ہیں. اساں دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول خطا اجتہادی ہو گئی. پیارے صحابی رضی اللہ عنہ دے بارے اساں رکھ گنے کہ آپ دے کول خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. حضور سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی کریم نورانی بارگاہ اقدس سے متعلق سارے کئی فاضلین نے اظہار خیال فرمایا کہ آپ نے کوئی خطا اجتہادی ممکن ہے, اور بالواقع ایک مسئلے جو فرمائندے پہلو ہو گئی ہے. چلو نہیں انہاں کریم ہستیاں دے بارے تاسا دلیلاں دے دے کے ثابت کرنے کہ انہاں دے کول خطا دا امکان ہے, اجتہادی طور تے خطا ہو سکتی ہے. تو یار انہاں کریم ہستیاں دے کول جنہاں نو شرف صحابیت حاصل ہے, شرف اہل بیت اطہار ہونا حاصل ہے, انہاں کریم ہستیاں جنہاں دی تربیت محبوب نے فرمائی ہے, محبوب دے زیر سایہ رہے, انہاں دے بارے جیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خطائے اجتہادی ثابت ہے, ہو بندی ہے, ممکن ہے یا عملاً ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن اج اپنی تنظیم دے کہہ کارکن دے بارے اگر معاملہ آپ نے مت اتھے ہم معصوم من الخطا کیوں بننے, اتھے زد تے کیوں بننے, انا دا مسئلہ کیوں بنا گئے,
اتنے حق کر کیوں نہیں ویسے تنظیم دی دیوار تے کیوں اپنی ایٹ رکھتے انصاف تے چلو نا جی یہ تعلیم سانو قرآن نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تو علم عطا فرمائے عقل آج بھی انسان کو خطا ہو ساڑھے رہبر کو بھی خطا ہو ساڑھے رہنما کو بھی خطا ہو سکتے وہ بھی انسان ہے وہ کوئی معصوم اور خطا نہیں ہے مقام صدیقیت تے جڑے اللہ پاک دے محبوبین مقربین فائز ہوندے وہ محفوظ عن الخطا ہوندے معصوم وقت بھی نہیں ہوتے اساں اہل سنت و جماعت دے علم کلام وچ کہ بشر اور انساناں وچوں معصوم عن الخطا صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارکباد بشر کے علاوہ حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد اللہ تعالیٰ نے او محبوبین و مقربین جنہاں کی روحاں اللہ پاک نے عالم ارواح پیدا فرمائیاں تو انہوں نے اس وقت تو اللہ نے اپنے واسطے چن لیا منتخب فرما لیا جیسا کہ قرآن پاک نے 25ویں پارے سورہ شورا آیت نمبر 13 دے قصے میں اللہ پاک نے ارشاد گرامی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب یہ جڑا مبارک حصہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء کہ اللہ پاک جس نو چاہتا ہے اپنے واسطے منتخب فرما لیتا ہے اپنے واسطے چن لیتا ہے اس آیت بینہ دے انہا مبارک قرآنی الفاظ دی تفسیر دی تساں بڑی بڑی کتابیں ملاحظہ فرماسو کہ سارے اکابر آئمہ تفسیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا قالت الصوفیہ تو حضرات صوفیہ اکرام اہل حقائق و معارف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کل من یجتبی اللہ تعالیٰ الیہ او الى نفسه بغیر اختیارہ فہو المراد وہم الانبیاء والصدیقون فرمایا ہر وہ ہستی اللہ تعالیٰ نے محبوبین اور مقربین جو جس نو عالم ارواح ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس دے اختیار تو بغیر اپنا کرم فرما کے اپنی ذات واسطے شروع تو چن لیا پیدا ہی اپنے واسطے فرمایا ہم المراد وہ مرید نہیں ہویا کر دے وہ اللہ دی مراد اور جڑیاں ہستیاں شروع تو منتخب ہیں شروع تو مجتبہ ہیں فَهُوَ الْمُرَاد وہ مرید نہیں وہ مراد ہے وَهُوَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ اور وہ مراد کون ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ حضرات صدیقین اعظام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تک 2,24,000 1,24,000 1,40,000 یا 2,40,000 یہ سارے فکر اور عدد علم کلام کی کتابیں موجود ہیں فاضلین جو علم کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں بالکل مضمون واضح ہے تو گزارش ہے کہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام خاتم النبیین محبوب کی ذات ببرکات دے نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا محبوب کے بعد کوئی نیا نبی نیا رسول علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہو سکتا لیکن صدیقین قیامت تک پیدا ہونے راسل امام محمد الفادی رضی اللہ عنہ مقام بھی مقام غوثیت کبرا اور مقام صدیقیت ہے لیکن تمام صدیقین جو صدیق اکبر ہی کستی ہے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واسطے فتوحات مکیہ دی تیسری جلد سوا 392 دوتے پوری فصل موجود ہے حضرت سید المکاشفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو کہ شام میں 630 ہجری مثال فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مقام نبوت اور مقام صدیقیت نبوت تو تھلے اور صدیقیت تو ایک بڑا باریک دقیق مقام قرب ہے جس نو اہل اللہ دی اصطلاح ٹرمنالوجی اور زبان دی مقام قرب بھی آکھا گیا مقام تقرب بھی آکھا گیا مقام سر بھی آکھا گیا اس مقام تقرب قرب اور مقام سر دوتے جو صدیقیت تو بلند ہے نبوت تو تھلے اس مقام دوتے مردان وچوں صرف ایک ہستی فائز ہے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اور کئی سارے علماء دی ایک جماعت دا یہ فرمان ہے کہ خواتین اسلام دے وچوں بھی ایک ہستی ہی اس مقام سر اور مقام تقرب و قرب تے فائز ہے
جو صدیقیت تے نبوت تو تھلے اور وہ ایک ہستی واحد ہستی یگانہ ہستی کون ہے وہ سارے محبوب دی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں جو سب تو لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ اور سب تو افضل ترین ہستی حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اس وقت حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کل جس نے آپ نے چوتھے پیارے فرزند حضور سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا تو آپ دیکھ دیو کہ بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب دی صحیح السند حدیث موجود ہے کہ جس وقت حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے چوتھے ترتیبی فرزند سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ جنہوں سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آکھا ویندہ ہے آپ نے جس نے کچھ لوگوں دی زبان تو جو اپنے فوج وچ گلاں سنیاں فوری طور تے آپ انہوں لے کے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے خیمہ مقدس وچ حاضر ہو گئے حضور میں کچھ گلاں سنیاں میں آپ دا عقیدہ معلوم کرنا چاہنا حضور اس مسئلے وچ جو میں سوال کرساں جو جواب تساں عطا فرمائے سو میں اپنی زندگی دے آخری سانس تک وہ اپنا عقیدہ رکھساں جو تساں تعلیم عطا فرمائے سو حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم امام الصوفیاء آپ فوری طور تے متوجہ ہوئے اے میری اکھاں دے نور میرے دل دے سرور میرے دل دی راحت آپ فرماؤ کیا بڑا سوال ہے عرض کی تھی ابا جان امیر المومنین میرا سوال ہے کہ من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد تسا پیارے علی پاک دے عقیدے دے مطابق سب تو افضل و اعلیٰ ہستی کون ہے قالا ابو بکر فرمایا میرے بیٹے محمد میں علی بن ابی طالب کا واضح عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق قال قلت ثم آپ فرمائے حضور میں بالکل سمجھ آگئی کہ آپ کا عقیدہ مبارکہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام رسولان اعظام علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات بابرکات جو صدیق اکبر ہیں انہاں دی ذات بابرکات ہے ثم حضور تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر تو بعد افضل ترین ہستی کون ہے قال عمر فرمایا میں علی پاک دا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر تو بعد افضل ترین ہستی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذات یہ چیز آپ دیکھ سو کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دی گفتگو جس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تحریر کے ذریعے ہوتی ہے تا باقاعدہ شرح ناج البلاغہ علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی جنہیں 679 فوت ہو رہے ہیں انہوں نے شرح ناج البلاغہ 5 جلدہ دیکھے چوتھی جلد سوا 354 کم ایران کا ایڈیشن ہے سارے کلو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم انہوں نے تحریر فرما رہے ہیں کہ یہ تحریر تسا میری طرف لکھی ہے اس مسئلے دیوتے اور ادھوی تسا شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذکر فرمائے تو اے میرے عزیز معاویہ بن ابی سفیان میں علی پاک توڑے اس گل دا جواب اس طرح تحریر کر رہے ہیں فرمایا کان افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام لعظیم وأن المصاب بهما في الإسلام إلى جنب شديد رحمه الله وجزاهما أحسن بما عملا والصديق من صدق بحقنا والفاروق من فارق بيننا وبين عدونا فرمایا اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کانا افضل فی الاسلام کما زعمتا جنہیں توڑا یقین کامل ہے بالکل اس طریقے میں علی بن ابی طالب یقین کامل ہے کہ کانا افضل فی الاسلام کہ اسلام نے افضل ترین ہستیاں وانصحہم للہ ولرسولہ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دین دی سب تو بڑی خیر خواہ ہستیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام دی سب تو بڑی فرما بردار ہستیاں الخلیفۃ الصدیق پہلے نمبر تے محبوب دے پہلے خلیفہ صدیق کی ذات بابرکات
وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور دوسرے نمبر تے خلیفہ دے خلیفہ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات ہے۔ ابو قسمیہ ارشاد فرمایا، آپ نے تعریف فرمایا، واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم، اللہ پاک کی قسم انہاں دونے کریم ہستیاں دا اسلام وچ مقام و مرتبہ ہمیشہ عظمت والا ہے۔ وَأَنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ لَجَرْحٌ شَدِيدٌ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال اقدس کے ذریعے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے جو اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوئے وہ قیامت تک نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا رحمہ اللہ، میں علی بن ابی طالب کی دعا ہے اللہ پاک انہاں دونے کریم ہستیاں تے ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے، وَجَزَاهُمَا أَحْسَنَ بِمَا عَمِلَا، اور جو کارنامے اور انسانیت اور اسلام کی خدمت انہاں دو ہستیاں نے سر انجام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل دی انہوں نے سب تو زیادہ اچھی جزا ہمیشہ عطا فرمائے رکھیں۔ مت فرمایا اے معاویہ بن ابی سفیان، تو سن دو ہستیاں تو میرے کو کیوں نہ لے رہے ہو، تو سن دیکھتے نہیں، بس صدیق ہو من صدق بے حق کے نام، صدیق ہو ہستی ہے یہ سارے ہر حق کی تصدیق کی تھی اور وقت تو پہلے سارا حق سارے دروازے تے پہنچایا۔ والفاروق ہو من فارق بیننا و بین عدونا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی جنہاں سارے درمیان اور سارے مخالفین کے درمیان ہمیشہ فرق قائم کر کے رکھا۔ اگر تساں اپنے خط وچ میری طرف انہاں دو کریم ہستیاں دا حوالہ دے دیو تو جو طرز عمل انہاں اختیار کیتا ہے تساں بھی سارے متعلق وہ طریقے کار اختیار۔ اس واسطے علماء اہل تشریع شروع اپنی کتابیں پوری صحیح سند کے نال اس خط کو درج کر رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کرساں کہ وہ مجتبی ہستی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اعلیٰ ترین ہستی جو حضرات اہل بیت اطہار دے ارشاد گرامی کے مطابق، صحابہ کرام دے ارشاد گرامی، اللہ اور دے پیارے محبوب دے ارشادات عالیت، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو صدیقین قیامت تک محبوب دی امت وچ حاصل ہر وہ ولی جڑا مادر زاد ولی ہویا ہوتا ہے اور عالم ارواح تو اللہ تعالی بارگاہ وچ منتخب ہوا ہر مادر حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری الکریمی البغدادی قدس سر العزیز، آپ کا مقام بھی مقام غوثیت کبریٰ اور مقام صدیقیت ہے۔ ہر مادر ذات، لیکن صدیق اکبر ہی کرستی ہے حضرت امیر المومنین ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت حضرت شیخ محقق اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مقام سرد تے ہی کستی فائز ہے مردان امت جو حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ذات بابرکات ہے۔ تو میں عرض کرساں کہ جتنیاں عالم ارواح تو منتخب اور مجتبی ہستیاں مادر زاد اولیاء اللہ ہیں جنہاں دا مقام صدیقیت ہے، محفوظ عن الخطا ضرور ہے لیکن معصوم عن الخطا نہیں۔ معصوم عن الخطا یا ملائکہ کرام علیہ السلام یا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک۔ ٹھیک ہے جی میرے دوستو، آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے وچ بڑی افراط و تفرید اصل وقت تعصب وچ مبتلا ہوئے نے کہ دوجے بندے دا موقف ٹھیک بھی ہوئے اصل نہیں مننا، بالکل ضد تے اترا میں، کیونکہ ساری جماعت نے جو گالیوں نے کی تھی یہ قرآن فرماتا ہے انہیں کدے بھی نہ کرائے، حق نو حق کھائے، خطا نو خطا۔ اس لئے تو معاملہ کلیئر ہونے تو چونکہ قرآن نے تعلیم عطا فرمائی ہے، اسلام سن تعصب بھی تعلیم بھی دیتا ہے، اسلام ہر صورت دے جا حق کی گل فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم، کسے قوم دی مخالفت تو انہوں اس گل نتے نہ اگھارے اللہ تعالیٰ کہ تو سورہ دنال عدل نہ کرائے، انصاف نہ کرائے۔ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے تو آنی زندگی وچ ایسا آ سکتا ہے کہ دو اختلاف کرنے والے فریقین ہوئے آپس میں جنہوں نے مخالفت ہوئے اور تو انہوں اپنا جج مقرر کریں جا، فیصل اور پنچ مقرر کریں جا۔ السلام علیکم، خوش آئیں، آپ ٹھیک ہو دی خیریت دی، اصل کی بڑی جلدی بس گفتگو کو کلوز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نعت شریف تو سارے حاضرین فیض یاب ہیں ماشاءاللہ۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ دو فریقین تو اپنا معاملہ لیا تو اپنا پنچ، اپنا جج، اپنا قاضی، اپنا پنچایتی مقرر کرے، اور نہ فریق جو ایک فریق ایسا ہوئے جہاں پہلے تو تمہاری مخالفت دشمنی چلتی پی ہوئے، تو تسا آپ کو بھائی حالات انہوں اس نقطے نقطے لے کے آئے کہ مجبور ہو گئے سانو اپنا جج قاضی، سانو اپنا فیصل مقرر کرنے دیتے، پنچایتی مقرر، ہوں معاملہ آگے نہ ہوں اسا پچھلے بدلے بھی سارے کے سارے گن کے لوگ معاملہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم، کسے قوم دی مخالفت اور دشمنی تو اس گل تے نہ ابھارے، لا تعدلوا تسا عدل نہ کرو نہ دینا، فرمایا اے دلو ایک پاسے تواڈے دوست ہوئن، پیارے ہوئن، تواڈے ہم عقیدہ ہوئن، ہم جماعت ہوئن، ہم دین اور ہم مذہب ہوئن، اور دوسرے پاسے غیر مسلم ہوئن، غیر عقیدے، غیر جماعت والے، لیکن اس سماجی معاشرتی معاملے دے اگر حق تواڈی مخالفاں دے نال ہوگے، اللہ فرماتا ہے اے دلو انصاف دا ترازو قائم رکھائے، انہاں دے حق وچ فیصلہ تعصب حکم نہیں دے، اے دلو عدل کرے، ہوا اقرب للتقوی، فرمایا عدل ہی تقوی دے سب تو زیادہ قریب ہے۔ ایک شخص بڑیاں نمازیں پڑھتا ہوئے، روزے رکھتا ہوئے، حجت الاسلام کا ایک ہی فرض ہوتا ہے زندگی میں، لیکن نفلی حج بے شمار کرتا ہوئے، کیونکہ حج جڑا بندہ کرتا ہے رزق حلال نہ، یہ نہیں کہ غریبہ دے پیسے چھین کے، سود دے پیسے گن کے، غریبہ دا حق مار کے، مزدوراں دا حق مار کے، بہنہ دی وراثت چھین کے، بیٹیاں دا حصہ ہڑپ کر کے، تو وقت آخر کی حدیث شریف دیتے کہ حج مبرور کر کے آسی ان ہو گیا تھا ولدت ہو امو ہو یوما، جویں ان دی ماں نے اج اس پیٹ جو جمائے جناب حج والتا سارے گناہ، او بھائی اللہ کی بارگاہ جڑیاں نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، جے حج قبول ہو نے بندیاں دا حق کدے بھی معاف نہیں ہوتا، حق العبد انہی نام ہمارا وہ ڈیونا پسند۔ یہ آج جڑے اساں مختلف دوستاں دے دل دکھینے یہ حقوق العباد دا معاملہ ہے۔ یہ سارے کئی دوستاں دا طریقہ فون چایا تو جناب معاملات شروع کر دیتے تو ہر صورت میں کہ سارے استاد کا موقع پر حق ہے، اگلا بھاوے قرآن دی آیت ہی پڑھے توجہ ہی نہیں کرنی۔ یہ جتنے لوگوں دے دل دکھیں دے ہو، لوگوں دی عزت خراب کر دے ہو، یہ سارے معاملات اور دین دے ناتے مذہب دے ناتے افسوس ہے۔ یہ میرے دوستو قیامت علیہ دن جواب دینا بہت مشکل معاملہ ہے۔ اللہ پاک میرے حال کی کرم فرماوے، تواڈے حال کی نہ، میں تواڈے بھی سب تو بڑا گناہگار ہوں، میرے حق کی دعا فرمایا کرو، میں طالب علم تواڈے حق کی دعا کروں، اللہ تو سلامت رکھے، دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ یاد رکھو چونکہ اسلام دا مبارک اصول ہے، فرمایا اللہ کوئی نماز پڑھے، روزے، حج، زکات، جہاد، قربانیاں، ہر تقوی دا معاملہ اسے جو ہے، لیکن اس لئے کہ صاف دا معاملہ آوے اتھے ڈنڈی مارے جا، اللہ پاک فرماتے ہیں کدے متقی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ اقرب للتقوی، تقوی دے سب تو زیادہ قریب چیز ہے تو عدل اور انصاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جس کا سارا موقع ملاحظہ فرمایا، آپ نے مدینہ طیبہ آ کے اپنی مسجد شریف تے مسجد مبارک جلوہ گر ہو کے آپ نے فرمایا پانی زمین نو سیراب کرنا، پانی پہلے حق کے تو وہ اس یہودی دے گیا، جس نے دیا زمینہ سیراب ہو ونجن اے اپنا پانی مکمل کر گنے، اس تو بعد جناب ٹو کے سارے پاسے چل پہنچی اے اپنی زمین نو سیراب، محبوب نے فیصلہ جاری کرنا، گواہیاں شہادتہ قائم فرما دیا، سب تو بڑے مخالفی یہودیت تو انہوں نے حق کے محبوب نے فیصلہ اساں تقریرہ میں تاکو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو صرف بھائی کھاون والی شے ان گوڑا اٹھا کے پڑھنے، ان گوڑا لوا کے پڑھنے، یہ کھاون پیون والی چیز ہے، مٹھی چیز محبوب کو بہت پسند آئی، وقت استاد کی ذرا تکلیف کرائے، جتنے دیسی مرغی بنائے ورنہ تھوڑی جی سویٹ ڈش بھی بنائے، کیا محبوب کو بہت مٹھی شے پسند ہے۔
یہ انہا چیزیں سنت آنی ہیں تو یار یہ چیزیں معاشرے واسطے سب تو زیادہ ضروری ہے. اسی کی تو سنت سن یاد ہونی چاہیے. محبوب نے بالکل رائٹی اور حق جو تجرا فرمائی یہودی کا حق پڑھتا ہے وہ پہلے پڑھنا. بظاہر جو کلمہ پڑھنا ہے جو خلاف فیصلہ آ گیا تو چل پہ پڑھتا ہے محبوب کریم علیہ السلام. یہودی تا مطمئن اس آقا جی میں تو پہلے ہی آدھا اور اس آقا کہ میرے امتیاز واضح ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات مخالفین بھی ہو ملنا آپ معاملہ حق بھی اس کا اعتماد قائم ہو گیا وہ حق کے قریب آنے لگ گیا. لیکن جو وہ بظاہر کرنا کوئی منافق وہ جس نے باہر آ گیا بڑا پریشان بڑا اس بے چینی کا مظاہرہ کیتا. اس اگر یار ٹھیک ہے تیرے حق فیصلہ آگے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے. اس اگر میں تو اس ہستی کا کلمہ نہیں پڑھتا میں تو یہودی ہوں تو کلمہ پڑھتا ہے مومن مسلمان ہے تو اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں پیا منتا اور فیصلہ نہیں پیا منتا. اس اگر نہیں فیصلہ ٹھیک ہے لیکن میرا دل ذرا مطمئن نہیں. میرے دل سے ذرا گرا دیے ان کے بعض اور وزن ہے. ان کرینے حضرت عمر بن خطاب ادوی کشی جڑے محبوب علیہ السلام دے نال ہجرت کر کے آئے جڑ دے آئے میں بھی اسلام لے کے آیا. میں انہوں دی شخصیت انہوں دی گفتگو انہوں دے امور معاملات انہوں اچھی طرح جاننا. ان کرینے حضرت عمر دے دروازے تے بیٹھے اپنا سارا قضیہ اور معاملہ پیش کر دے. اگر حضرت عمر نے بھی تیرے حق کی فیصلہ دے دیتا میں دل و جان دے ٹھیک ہو گیا. محبوب فیصلہ دے چکن تو میں حضرت عمر رضی اللہ تو دے دروازے تے کیوں بیٹھ کے بیٹھے. اس وقت میرا دل مطمئن ہو گیا سی نا. اگر وہ بھی اس وقت ٹھیک ہے میں چلتا ہاں لیکن میری شرط ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سانو ٹائم دے رہے سے گفتگو شروع ہو سی تب میں ایک گل وچ بیان کرے سا کہ عمر کوئی بھی فیصلہ جاری کر تو پہلے یہ سوچ گنو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے حق کی فیصلہ دے سا. اگر تک کوئی گل میری شرط قبول ہے تو ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں. اس وقت میں چل رہا ہوں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ چکے ہو پہلے محبوب نے فیصلہ سنایا اس محفل ایک دس جلوہ گر کوئی نہ آپ کے دروازے پہ آ گئے ملاقات ہو گئی معاملہ رکھو نے جس نے ایک فریق کی حضرت عمر نے گل سن لی دوسرے فریق نے آکھا میرا کلمہ پڑھنا لئی بظاہر منافق اس دی گل کا سن لی نہیں یہودی پہ آ رہے عمر آپ ٹھیک ہے وہ بڑی سردار شخصیت ہو قبیلہ بنو عدی دے سردار ہو لیکن مصطفیٰ علیہ السلام دے تو غلام کوئی بھی فیصلہ نہیں بڑھ تو پہلے میرا بیان مکمل بھی سنو اور آخر تے اے بھی توڑے ذہن وچ رہے کہ اے معاملہ محبوب دی بارگاہ جا چکا اور میرے توڑے محبوب علیہ السلام میرے حق کی فیصلہ فرما. حضرت عمر تو بیان سن کے حیران ہو گئے. آپ نے تصدیق چاہیے آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جڑا توڑا ساتھی فریق ہے سچ آگ رہے اسا کہا جی سچ آگ اصل کہیں ہے محبوب علیہ السلام لیکن پیارے عمر میں توڑے فیصلے فرمان ہوتے دل زیادہ مطمئن ہو سی. آپ نے فرمایا ٹھیک مکان رکھو دوسرا نوہائی اور جڑے توڑے نال آئیں کہ اپنی جگہ دیتے رہو میں اندر بہنا گھروں ہو کے آنا اور بالکل میں فیصلہ تو جاری کرنا سنائیں. آپ اندر تشریف لے گئے تلوار چاہیے اور آگے اتنے بندیاں دی موجودگی آپ نے فرمایا من لم یرضا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی فیہ بہاکذا کیڑا میرے مصطفیٰ علیہ وسلم دی قضاء اور فیصلے تے راضی نہ ہوئے وہ تو عمر ادھے بارے اے فیصلہ اس طرح کرتا سلام لہذا جائز نہیں ہے. عمر فاروق کا منکر آگ لگا دو اس کا جنازہ جائز نہیں. ہر طرف شور ہو گیا کلمہ پڑھن والے دا قتل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. ہن یہ معاملہ ملائی وہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ تک پڑھنا اور محبوب کریم علیہ السلام
اور اللہ پاک کا ارشاد گرامی جڑا ہے مومن انسان، یاد رکھو قرآن پاک میں واضح اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جڑا جان بوجھ کے کسی مومن مسلمان کو قتل کر سی اودی جزا ہے ہی جہنم۔ قرآن پاک اللہ پاک نے ابتدائی مرحلے رحمت نہ فرمائے، سیدھی بخشش نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس قاتل دی سفارش کرن تو شفاعت فرماؤں تو منع فرما دیتا ہے، اور سب تو زیادہ ہے مسلمان جہنمی جہنم میں وقت گزار سن جنہ کہ مسلمان کو قتل جان بوجھ کے کیتا ہوئے سی، وہ سب تو زیادہ سزا جہنم میں بھگت کے سب تو آخر تے جہنم میں جو نکل کے جنت جا سن، مدت مدید انہوں نے سب تو زیادہ وقت جہنم میں گزارنا ہے۔ ایک انسان کا قتل قرآن فرماتا ہے جب تک شریعت اور قانون اجازت نہ دے اور عوام نو تک شریعت مبارکہ اجازت دے دیے نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے، وہ دور چکے احکام دی آمد کا دور ہے۔ جویں یہ کوئی فعل ہوتا ہے فرمان نازل ہو ویندا ہے، راہنمائی ہو ویندی ہے، کیونکہ دین دے اصول اور ضابطے اجے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اجے تک محبوب کریم علیہ السلام دے رسالے دس تک آمن قوانین فرمانات آمن قرآن مجید فرقان حمید نے جو نازل ہونا ہے۔ کئی سال اجے محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ عالم دنیا میں باقی جلوہ گر موجود ہیں، جلوہ گری ہے۔ میرے دوستوں، جس وقت دین دی تکمیل ہو چکی ہے، اصول ضابطے آ چکے ہیں، جتنے ایک سیٹل ریاست ہوئے مسلمانہ دی، اتنے ہر گز عوام کو قانون ہاتھ جرمن کی اجازت نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ہر طرف شور ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مومن کو قتل کر چھوڑا، مسلمان انہیں معاملہ محبوب دی بارگاہ میں آئی، اور سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چونکہ قتل دے معاملے دے بہت ہی زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کی توجہات ہونی ناراضگی کا اظہار، اللہ پاک نے جویں یہ معاملہ محبوب دی طرف چلا ہے، اللہ پاک نے 5ویں پارے سورۃ النساء دی آیت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ کریم ہستی ہیں، قرآن پاک نے بہت سارے مقامات آپ دی تائید دے وچ اللہ پاک نے نازل کانا رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، کتنے مشورے آپ نے آج کی درخواستہ پیش کی تھی آپ دی تائید وچ کلام الہی نازل چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب معاملہ بڑی بارگاہ چاہتا پہ، اور محبوب فلاں و ربی کا میں اللہ پاک نو اس گل دی قسم ہے کہ میں تھوڑا رب ہاں، کیونکہ معاملہ جلال رہا ہے، قتل دے معاملے دا مسئلہ آ رہا ہے، اللہ پاک نے اتنے پیار آلی اتنی مٹھی گل فرمائی، محبوب میں سارے عالمین دا رب ہاں، لیکن اگر تو انو پیدا نہ کرنا ہو گیا میں عالمین تو کچھ بھی پیدا نہ فرماوا، محبوب سب تو پہلے تواڈا رب ہاں، تواڈے ذریعے نال میں سب دا رب فلاں و ربی کا میں اللہ پاک نو اس گل دی قسم ہے کہ میں تواڈا رب ہاں، لا یؤمنون، ٹھیک جو کلمہ پڑھدا ہے ایمان دا اظہار کردا ہے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ ایک مومن ہون دا معیار ہے، محبوب میں اللہ قسمیہ ارشاد فرمانا، قسم اٹھا کے ارشاد فرمانا نہیں مومن ہو سکتے حتی یحکموکا فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر بڑے تو لے کے چھوٹے تو چھوٹے معاملے کے وچ بھی جب تک تو انو اپنا حاکم نہ مان لے سن یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی مومن کا قتل نہیں کیتا، وہ منافق اور محض منافقت کی وجہ تو نہیں ادھر قتل ہویا، محبوب کریم علیہ السلام کا صریح فیصلہ موجود ہوئے اور محبوب نے فیصلے کو ٹھکرا کے محبوب کے غلام کے فیصلے کو بنیے فرمایا توہین مصطفیٰ علیہ السلام کا فیصلہ جیسے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حتی یحکموکا فیما شجر بینہم، آج سارے سامنے ایک محبوب تا واضح اسوہ کریمہ موجود ہوئے اور وقت ساکو نہیں جی اسا محبوب کریم علیہ السلام دا نتویا قانون، محبوب کریم علیہ السلام دا نتویا ضابطہ نہیں جی دے مقابلے اسا دا فلان دے ضابطے دیتے ویسو فلان دے نتویا قانون دے ویسو، میرے دوستو بندہ مومن کی شان دے ہر وہ مسئلہ جہاں بارے اللہ پاک خاموش ہے، محبوب کریم علیہ السلام خاموش ہے، یہ دوتے پہلے اجماع منعقد نہیں ہو چکا،
حضرات اہل بیت اطہار بھی کریم ہستیاں دا، حضرات صحابہ کرام بھی کریم ہستیاں دا، مسئلہ اجتہادی ہے، قیاسی ہے، سارے دور دا ہے جہاں تے پہلے دے دلائل وچ خاموشی ہے، اس تے بالکل سارے علماء جنہوں اجتہاد فی المذہب کی صلاحیت ہے، اجتہاد فی المسائل کی صلاحیت ہے، وہ علماء مل بیٹھ سن، بڑے بڑے دانشور مل بیٹھ سن، سارے اسمبلی دے ممبران، سارے سینٹ دے ممبران، ساری جتنی بھی مقننہ ادارے قانون بناون والے ادارے دے موظف حاضر ممبران ان پہ دانشور ہر شعبہ زندگی دے بالکل مل بیٹھ سن اور زمانے دے حالات دے مطابق کتاب و سنت کی روح مد نظر رکھ سن کہ بھئی ادھر اصل کتاب و سنت کی روح کیا ہے اور اللہ پاک کی رضا کس معاملے دیجئے اس کو دیکھ کے بالکل نواں قانون بنائے سن، لیکن ہر وہ معاملہ جدھر اللہ دے صریح فرمان آ چکے ہوئے، محبوب دے صریح فیصلے اور ارشادات آ چکے ہوئے پوری صحت نال، میرے دوستو اللہ دے محبوب علیہ السلام دے فرمان تو جڑا اٹے آ گئے ہو سی معاملہ ہر کس درست ہو سی۔ آخری گلہ قرآن پاک 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی موجود ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مرد ہے، مومنہ عورت ہے، ہر مومن مرد اور مومن عورت جس نے کسی بھی مسئلے چنانے سامنے اللہ کا فیصلہ آونے ورسولہ اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دا فیصلہ آونے تو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے فیصلے دے آمن دے بعد کسے مومن مرد رو، کسے مومن عورت رو، کسے بھی معاملے دا کوئی اختیار باقی نہیں رہے۔ قرآن پاک دا واضح فرمان گرامی میرے دوستو سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے بس اتھے احکام جاری فرما چھوڑے، نتیجہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے فیصلے ترجیح اور یہ بھی محبوب علیہ السلام دے مبارک فیصلے اور اللہ پاک دے فیصلے کہ جس وقت ساڑا ہی قوم دے نال غیر مسلم قوم دے نال دوسرے ملکہ دے غیر مسلمہ دے نال جڑا معاہدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اس معاہدے میں جو کہ پورا کرنا ہوتا ہے، ساری گورنمنٹ دے جنہ لوگ اندرال معاہدے وہ بھاوے غیر مسلم بھی ہو سکتے۔ قرآن پاک چے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد معاہدہ ایگریمنٹ اس کو پورا کرو، معاہدے دے متعلق عہد دے متعلق قیامت والے دن سوال کی طرح سے اوفو بالعقود، قرآن پاک نے فرمایا جڑے عقود معاہدے کر چھوڑ دے اس کو ہر حال پورے کرو۔ اسلام کا نظام ہے دو ہی قسم کے لوگ ان پہ جنہاں دا خون ظاہر ہے لیکن عوام کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ عوام مداخلت کرے فطر عظیمہ بپا ہو ویسی لوگ ایک دوسرے تے الزام لا کے بالخصوص جی میں آج کل جھوٹ دا دور ہے، اسا اپنے 1 روپے دے فائدے دی خاطر دوجے اپنے ملک دے باشندے دا مسلمان دا ہزارہ دا نقصان کر گئے۔ جھوٹا فشل کذب ہو، جھوٹ عام ہو چکا ہے، الزام تراشی عام ہو چکی ہے، مفادات کی خاطر بڑی بڑی چیزوں کی قربانی کرنا عام ہو چکا ہے۔ آج جو قرون اولا والا دور نہیں ہے تو میرے دوستو ایک ہوتا ہے مرتد اس دا خون ظاہر رہتا ہے اور وہ بھی ریاست نے اقدام اور دوسرا ہوتا ہے حربی کافر، خدا نہ خواستہ کہ کافر ملک نے سارے تے حملہ کیتا ہے، انہاں دیا فوجاں جتنیاں سارے ملک دے جہاں ویسے وہ حربی کافر ہو سن، وہ سارے چکیاں دے ہاتھ لگ سے نسا فوراً انہوں پکڑ سن، کوئی نو رعایت نہ کر سن، انہوں نے فوراً نسا اپنے قانون نافذ کرنے لئے ادارے دے سپرد، فوج دے سپرد، ریجن دے سپرد، پولیس اسٹیشن اجمن کے ایک تا حربی کافر کہہ دے عوام دے ہاتھی جو مارا ویسی یا مرتد مارا ویسی، انہا دو کیٹاگری دے لوگاں دے احکام الگ گر پہ عوام واسطے بھی اور دیگر ریاست واسطے بھی، انہا مرتدہ اور حربی کافران تو علاوہ جڑے غیر مسلم بھی ہوئے۔ میرے دوستو اگر تہنوں ساڑھے ملک دے غیر مسلم تھے چونکہ ساڑھا ہوتے ایک آئین ہے پیا اور آئین پاکستان تے سارے متفق ہیں 1973 کو، ساری تمام مذہبی جماعتاں، سیاسی جماعتاں، سماجی جماعتاں سارے دے سارے متفق ہیں، سارا ہی ہو گئے عمرانی معاہدہ، لہذا جتنے پاکستان کی جغرافیائی حدود جنوبر والے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں بتا دے پجاری، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے پارسی ہیں، چاہے وہ بدھ مت ہیں، جڑے بھی دنیا دے مذہب ملت نال تعلق رکھتے ہیں، جڑا جڑے دے کو پاکستانی
شناختی کارڈ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور آدھے میں پاکستان کا شہریاں، اور ادھے پر پورا بائیو ڈیٹا موجود ہے، ادھے پر سارے ڈیکومنٹس موجود ہیں، اور بالکل پاکستانی ریاست بندی ہے، سارا شہر یہ سارا عمرانی معاہدہ آ گیا. لہذا جتنے سماجی معاملات ہو سن وہ سارے رنگ مل کے چلے سو، کیونکہ سارا ہوتے ہی عمرانی معاہدہ ہے جنہیں محبوب کے دورے میثاق مدینہ ہو جائے. لہذا جیڑا کوئی عیسائی یہودی اس کو ضرورت مرتد نہ ہوئے، قادیانی ہے مرتد، کیونکہ وہ دعوی اسلام بھی رکھتا ہے اور نال محبوب رسم نشان ختم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے. تو ضرورت دینی دا منکر اس وقت قادیانی مرزائی احمدی اوہ مرتد کا جناب روڈ ایکسیڈنٹ مبتلا ہوئے اصلا گزر سانو نہیں اجازت کے سعودی وجہ تو بریک لاؤں یا سا پانی کا قطرہ ہی اپنی بوتہ لی چولہ برطہ لی چولہ بوجھ یہ پانی کا قطرہ ہی مرتد دے بود وچ الٹے سی وہ اللہ تعالی لعنت کا حقدار سی. مرتد کی کوئی ایسا مدد نہیں، ریاست اور اس نے معاملات جانن اسا عوام نے کوئی اس واسطے اسا کسے قادیانی مرزائی احمدی کی زمین تے کام نہیں کر سکتے، اس کو اپنی زمین تے کام نہیں دے سکتے، اسے کاروباری پارٹنرشپ اور شراکت مزاربت نہیں کر سکتے، وہ مریض ہوئے وہ دی عیادت نہیں کر سکتے، مر بنیے وہ دی تعزیت نہیں کر سکتے، وہ شادی کا کارڈ بھیجے نہیں ہو دی شادی غمی خوشی حتیٰ کہ سلام کلام ہاتھ ملاونا یہ ساری چیزاں حرام اور شدید گناہ کبیرہ لعنت کا موجب ہے چونکہ مرتد دے بارے اس سے طریقے کوئی اور مذہب مسلک دو یا اسلام کا دعویٰ کرے لیکن وہ قرآن پاک دی گستاخی اس نے اعلان کی تھی میرے ثابت ہو انہیں محبوب علیہ السلام دی خدا نہ خواستہ اہل بیت اطہار دی گستاخی، صحابہ اکرام دی گستاخی، اولیاء اللہ کاملین جو کسے دی گستاخی، ٹھیک ہے سارے آئین پاکستان دا ملک کے روک لوگے ایسے بندے دنانا سا کوئی رابط سماجی نہیں رکھنا مدرہ کوئی بات تو جڑا گستاخ بھی نہیں بھاوے غیر مسلم وہ ساری ریاست دے آئین کو بالکل تسلیم کرتا ہے وہ سارا شہری کے سارے ادھتے حقوق سماجی معاشرتی اس دے سارے ادھتے حقوق وہ مریض ہو سی ہوتی اجازت ہو ویسو کیونکہ سماجی معاملہ ہے. نماز اسا اپنی پڑھنی ہے، روزہ اسا اپنا کرنا ہے، نکاح صرف مسلمانہ دا آپس سے جو سی، بڑے جانور قربانی صرف ہم عقیدہ مسلمانہ دی ہو سی. یہ جتنے قابل نکاح عورت اور مرد صرف ایک عقیدے والے مسلمانہ دا آپس سے جو سی، لیکن کوئی یہودی بھی پاکستان دا شہری آئے پاکستان کو مرد ہو بیمار ہو سی ہوتی اجازت کر سکتے ہیں. اس نے مہمان آئے تو اپنی بیٹھک دے سکتے ہیں، موٹر سائیکل کار دے سکتے ہیں. الغرض ہر سماجی معاملہ انہوں نے لین دے انہوں نے دکاندار ہے وقت کی کھاد بھی خرید سو دوائی دی انہوں نے اصلا بھی چیزوں چیزاں وہ سماجی اور معاشرتی چونکہ سارا ہوتے آئین پاکستان دا عمرانی معاہدہ ہے جنہیں محبوب دا بھی ساتھ مدینہ وہ رنگی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. اور جنہیں دوسرے ملکہ دے شہری سارے ملکی جا سکتے جنہیں کہ سری لنکا دا وہ کیا نام ہوتا ہے فرانک تھا وہ راجکوٹ گارمنٹس کمپنی دوی گرا مینیجر ہے گیا وہ غیر مسلم ہے بدھ ہے بدھ ماتا ہے بدھسٹ ٹھیک ہے مسلمان نہیں لیکن وہ 12-13 سالہ میں تھے کام کر رہے ہیں. وہ دیکھو پاکستان دا ویزا موجود ہے ساری گورنمنٹ نے اس کو اجازت انہوں نے ساری حکومتہ دا اور سری لنکا دی حکومت دا معاہدہ ہے. سارے لوگ جنہیں دوسرے ملکت بن کے محنت مزدوری کامکار کرتے ہیں ملازمتاں کرتے ہیں امریکہ دے برطانیہ دیگر ممالک اس سے طریقے وہ بیچارہ جنہی ضعیف والدہ پیچھے موجود ہے بیوی موجود ہے بچے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں بہنہ بھیڑا موجود ہیں وہ 12-13 سالہ تو تھے اپنے روزگار دے سلسلہ اور ساری گورنمنٹ نے اس کو اجازت ادھے پر باقاعدہ پاسپورٹ موجود ہے اپنے ملک دا سارا ویزا ادھے پر موجود ہے اجازت ہے گورنمنٹ دی وہ آدھا میں دائی وہ ہو گیا معاہد کیونکہ ساری گورنمنٹ کا بھی معاہد ہے اس دن آدھا ادھے سارے سماجی حقوق اور ادھے تحفظ سارے ادھے فرض ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی توحید یا ایسا معاملہ ہوتا ہے میرے دوستوں چونکہ ساری ریاست سیٹل ریاست ہے اور اسلام کسے صورت قانون حد رمن کی اجازت نہیں دیتا سارا دین مبارک. میرے دوستوں بڑا انسانیت سوز واقعہ ہے اس طرح کا تشدد سارے دین اجازت نہیں ساری معاشرت اجازت نہیں سارے کلچر کو بدلا جا رہے ہیں بڑیاں سازشاں اور اصل کیوں نہ سازشاں کا شکار ہو گئے. ایک انسان جس نے موجود ہے ہاں اسا یہ بھی درخواست کرے سو
اصحاب اقتدار کی خدمت ہوئی اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان نہایت ادب دینا کہ حضور تھوڑی ذمہ داری ہے، آپ ایک بار جائزہ لو اپنے ملک کا، تھوڑی ذمہ داری ہوئی چیز موجود ہے، آپ بٹھاؤ سینئر ترین وکلاء نو بھی، ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی جسٹس صاحبان معززین نو بھی، بال کونسل دے ذمہ داران بھی بٹھاؤ، ہر مکتبہ فکر دے سنجیدہ جڑے صاحب علم چوٹی دے علماء اور معاشرتی معاملات دے نظر انہوں بٹھاؤ، دانشوران بٹھاؤ، بڑے بڑے صحافیوں بھی جنہاں دی بین الاقوامی امور ملکی امور تے نگاہ ہے، اور ذرا جائزہ لو کہ نہیں فیلیت ساری طرفوں تے نہیں، شعبہ عدل و انصاف کی طرفوں تے نہیں، لوگ جو قانون نو ہاتھ وچ رمن لگ گئے اور ایسے انسانیت سوز واقعات آیا کہ دوجے ملکاں دی سازش ہے سارے دشمناں دی، کیونکہ امریکہ نکلا شکست کھا کے افغانستان وچ کوئی انہوں نے انسانیت ہے تو وہ سارے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو کون وہ بیرونی طاقت جڑے سارے وچوں کچھ لوگوں کو خرید رہے ہیں، فیکٹری دے ملازمین اور ایہو جے واقعات کروا رہے ہیں تاکہ پاکستان دا راستہ دنیا وچ بند کیتا ونی وے، پاکستان کو بدنام کیتا ونی وے، پاکستان دا نقصان کیتا ونی وے، آیا کہ وہ معاملہ اس دے وچ یہ سارے ادارے کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنی اور ساری عوام دے کو جواب دے سارے دے یاوت کیا آیا کہ عوام دا ادارے کو اعتماد اٹھ چکا ہے کہ اگر ایسا معاملہ پولیس تک انہاں سان انصاف نہیں ڈمنا لہذا قانون ہاتھ وچ رہ رہے یا کیا انصاف کو اعتماد اٹھ گیا عوام دا تاں جو جے غلط اقدام کر رہے ہیں جد وچ دین دی بدنامی ہے، ملک دی بدنامی ہے، معاشرے قوم دی بدنامی ہے، اتنا ظلم ہے عظیم یاوت انہوں نے قانون کا ڈر ہی نہیں رہ گیا جیسا کسی نے قتل کر سو، کسی نے بے حرمتی کر سو، کسی نے مال ہو سو، کون ہے سارے دل چھوڑ والا سانو چھڑاؤں والے موجود ہیں، جن کا مطلب ہے نکلا کہ وہ قانون سارے معاشرے سے لوگ غریبہ مسئلے رہ گئے، طاقتورہ مسئلے کوئی نہیں رہ گیا، وہ قانون ہے میرے دوستو عوام لیکن ساری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا جیڑا بھی اقدام کروں اللہ اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں قانون ہاتھ سے لیا، ایسے واقعات کی حوصلہ شکری ہونی چاہیے اور ذمہ داری پہلے نالوں بھی زیادہ ہو گئی ہے سارے صدر پاکستان دی، سارے وزیر اعظم پاکستان دی، سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دی، قانون دی رکھوالی کرنے والے ادارے دی، ورنہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے شکر بے مہار میں سمجھنا کہ آپ لوگ جنہوں اللہ پاک کے توفیق عطا فرمائے ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی وچ محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دی محافل، آپ دے پیارے اہل بیت اطہار دے ذکر مبارک، آپ دے پیارے صحابہ کرام اولیاء اللہ الکاملین، قرآن مجید فرقان حمید دین دے شاعر، آپ اس طرح دی صحت مندانہ پاکیزہ محافل دا انعقاد کر دیو، اس چیز دا حکتا اللہ اور محبوب دی بارگاہ چ اجر و ثواب بے پناہ موجود ہے۔ سارے جڑے چند گھنٹے گزر میں تھے نا ایک ایسا نماز عشاء با جماعت چ پڑھوں تو فجر با جماعت تے رات نو اگر صرف محبوب علیہ السلام دا ذکر، اللہ پاک دا ذکر، اللہ دی ذات و صفات، محبوب دی ذات و صفات و کمالات، دین اسلام دا کوئی اپنی ایک مسئلے دا علم حاصل کر کے سب پڑھوں، محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے طلب العلم ساعتن خیر من احیاء لیلۃ، میرے دین دا شریعت دا ایک مسئلے دا علم حاصل کرنا فرمایا پوری رات جاگ کے نفلی عبادت نالوں افسر و اعلیٰ حافظ میلاد ماشاءاللہ اتنے مسائل اتنی رہنمائی اور اس دن معاشرے سارے جتنے بچے سارے بزرگاں دے علم وچ ساری چیزاں پہلے ہوندی ہیں، اساں کو بزرگاں نوں انہاں دے علم وچ اضافہ کرنا سا طالب علم نہیں آتے بلکہ چونکہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر گویا کہ محبوب دی ملاقات ہو جاتی ہے، تو محبوب دے ذکر دے نال میری دل نو ٹھنڈک راحت ہوتی ہے اور سارے بچے جڑے آتے انہاں دی تربیت ہوتی ہے، انہاں نور فیض ملتا ہے ذکر محبوب کریم علیہ السلام تو اللہ پاک جملہ حاضرین دی حاضری منتظمین دا حسن انتظام قبول فرماوے۔ سوال ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی تین مقدس صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شادیاں اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی کہ بعد میں
انہاں تمام ہستیاں دی جڑی شادی ہے جی وہ محبوب کریم علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دی سب کو بڑی صاحبزادی صاحبہ محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بعد چونکہ یہ نکاح دے احکام کوئی نہ ہے وہ مدنی دور مبارک ہے سورہ البقرہ وچ سورہ النساء وچ آئی ٹھیک ہے اور حکم آ گیا بعد وچ مدنی دور مقدس وچ جبکہ کم از کم بھی 3 سال مدنی دور مبارک میں گزر چکے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا مشرکین نال نکاح نہ کرائے جب تک وہ ایمان نہ لے یہ احکام مدنی دور مبارک ہے بڑی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی شادی چونکہ حضرت ام المؤمنین حضور سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش ہے انہوں نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ جناب حالہ بنت خویلد فرزند حضرت ام المؤمنین کو اپنے سگے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع نال بہت پیار اور محبت آئی آپ نے محبوب کے سامنے اس چیز کا اظہار کیتا ہے حضور اگر اللہ میں زندگی دے سی میری بچی نو میرے بھانجے نو تو میری شدید خواہش ہے کہ میری بیٹی زینب میرے بھانجے دے اکھ دے کیونکہ ہمیشہ اکٹھے رہیں میرا بھانجا میری نگاہوں کے سامنے سارے انہیں محبت والے معاملات ہمیشہ چلیں اور محبوب جڑے احکام شریعوں میں نا انبیاء کرام علیہ السلام ہر صورت اللہ پاک کے احکام سے چلیں اور جڑے سماجی معاشرتی معاملات اور جنہاں میں اللہ پاک نے واضح طور پہ حکم نہ ہوئے نہ گھن کے بس سارے محبوب علیہ السلام اپنے گھر والے نال آپ دے اخلاق ہر انسان نال ہوئے اور مخلوق نال کہ انک لعلی خلق عظیم اور محبوب فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق آپ تک مکارم اخلاق دی تکمیل واسطے تشریف لے کے آئے آپ اپنی ازواج مطہرات مقدس بیویاں نال اتنا آپ دا محبت دا عنایت دا معاملہ ہے کہ قرآن پاک 28ویں پارے سورۃ التحریم وچ ارشاد فرماتا ہے تبتغی مرضات ازواجکا محبوب تواڈے اخلاق اتنے اعلی ہیں کہ لوگ اپنی بیویاں نو دبا کے رکھ دیں اور محبوب تساں ہر وہ کام ڈھونڈ دیو کہ جدے ذریعے تواڈی بیویاں تواڈے تے راضی اور خوش محبوب تساں اپنے گھر والے کی رضا کو تلاش کرتے ہو اساں کیڑا لفظ بولوں کہ ساری بیوی صاحبہ خوش ہو راضی ہو یہ بھی سارے واسطے تعلیم ہے ٹھیک ہے جی بس حضرت ام المؤمنین جیسی قریب ہستی دی خواہش ہے محبوب کریم علیہ السلام ہجرت تو پہلے اعلان نبوت تو بعد ام المؤمنین رضی اللہ عنہ دے پیارے بھانجے حضرت ابو العاص ابن ربیع کے بعد مشرف اسلام ہو گئے انہوں نے نکاح بس جویں یہ آیت بینہ نازل ہوئی ہے فوری طور پہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی طرف محبوب علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہی مکہ مکرمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تشریف گر کے آیا اور نال دیگر عزیز اور اس لیے انہوں نے باپردہ طریقے نال مدینہ طیبہ پہنچایا گیا ہے جس وقت حضرت ابو العاص ابن الربیع وقت ایمان گر کے آیا وقت نہ ہستیاں نو اکٹھا کر دیتا گیا ٹھیک ہو گیا جی دوسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ عنہ تیسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیاں محبوب کریم علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئیاں ابو لہب چکے محبوب دا سگا چچا بے پناہ محبت کرتا آج تک سیرت ابن ہشام اور کتابہ چکی اور لوریاں موجود ہیں کیونکہ اس کو اپنے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت آئی محبوب پیدا ایڈا خوش ہویا اپنی قریب سویبہ کو آزاد کر دیتا قبیلہ بنو سعد چونیا محبوب نو اپنے ہتھاں تے چاہ کے دوڑ کے جڑے اشعار محبوب دی اکھ مبارک دے متعلق ہونا مقدس وہ عربی کتاباں وچ موجود ہیں لوریاں اودیاں موجود ہیں اودی محبت پیار پوریا وہ تو محبوب نے جس نے غلاماں دے حقوق بیان فرمائے تو غصے چ آ گیا اور اسلام دا اس نے انکار اور کفر تے ڈٹ گیا اور محبوب دی توہین کرنے لگ گیا جس نے یہ پیاری صاحبزادیاں متولد ہوئیں چھوٹی چھوٹی عمر چند مہینے اس آخر میں محبوب نال محبت اتنی ہے کہ یہ سارا معاملہ اگے چلے میری نسل دے وچ بھی لہذا میرے بھی بیٹے موجود ہیں پہ عتبہ اور عتیبہ بھی نبی اللہ محبوب یہ بچیاں بڑیاں ہو سے اور میرے بچے بھی بس یہ میریاں نوحاں ہو گئیاں بہو ہو گئے یہ چچا نے محبت کے اعلان کر دیا ہر سنی کتابی طبقات ابن سعد وغیرہ وغیرہ جتنی بنیاد انہاں سب وچ موجود ہے کہ اس نے اعلان کیتا محبوب نے نہیں اعلان کیتا وہ چونکہ بزرگ ہے
محبوب کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ کا سگا بھائی ہے جنہیں حضرت ابو طالب سگے بھائی ہیں، حضرت زبیر بن عبد المطلب سگے بھائی ہیں، وہ بھی ہکے ڈاڑی دی اولاد جو حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ تھے جو محبوب خاموش ہے، ٹھیک ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہر کتاب چی آپ علماء اہل تشیع دی آپ اصول کافی پڑھ سو تو دے وچ مسئلہ موجود ہے، آپ فروع کافی پڑھ سو اسے چ مسئلہ موجود ہے، سیاہ اربع اہل تشیع دی چ گل موجود ہے۔ اچھا آپ جناب شیخ عباس کمی 1220 وچ اہل تشیع اثنا عشری امامی عالم فوت ہو رہے، انہاں دی منتہی الاعمال دی پہلی جلد دی پوری تفسیر موجود ہے۔ علامہ مامکانی دی تنقیح المقال فی اسماء الرجال تو بڑی علماء اہل تشیع دی اسماء الرجال دی کیڑی کتاب ہے دنیا جہاں میں دساؤ چا اودی تیسری جلد وچ ساری تفصیل موجود ہے۔ محبوب دی مقدس سنی کتاباں وچ اتنے حوالے نہیں جتنے اہل تشیع کتاباں وچ، ٹھیک ہے 20 کتاباں اور حیات القلوب علامہ اللہ باقر مجلسی جڑے 1111 انہاں دی ذرا کتاب پڑھو حیات القلوب اودی پوری تفصیل موجود ہے۔ ہر کتاب شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی بھی نے وَلَمْ يُبْنَا عَلَيْهَا انہاں ہستیاں دی صرف اس نے آگ چھوڑائی، اعلان کر چھوڑائی، نہ کوئی باقاعدہ منگنی آئی، نہ کوئی رخصتی ہوئی، نہ کوئی نکاح۔ اور جس نے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ نورانی کچھیاں محبوب دے پل تیری نسل پاک میں ہے، بڑی عمر کو پہنچنے اتھے رشتے دا تروڑنا اس دور دے وچ ایڈے بڑے گھرانے بنی ہاشم تھے قربان وہ چکے ہر وہ کام کرتا ہے بدبخت ہے اس کی بیوی ام جمیلہ وہ آپ دے رستے کانڈے حمالہ طلحہ تب کنڈے بچھے اور کہنے جرت نہیں ہوتی لیکن چونکہ محبوب دی چچی آئی اس وقت جرت کر دی گئی کنڈے بچھاوے محبوب دے رستے دے بغض کا اظہار کر رستے بدنیاں بیوی اس نتیجے نے پہنچے کہ کسی بھی بچی کو رد کرنا چونکہ بڑا بندے کو اس دورے ٹیز کرتا ہے آج بھی کرتا ہے، لہذا اس نے مجمع عام اعلان کیتا حرم شریف کہ میں جڑا محمد علیہ السلام دی بچیاں اپنے بچیاں طرف منسوب کیتیاں میں اس رشتے نو توڑ رہا اللہ اعلان میرا کوئی تعلق نہ سی، مقصد صرف محبوب نو ٹیز کرنا ہے، تکلیف دینا ہے بنی ہاشم دی ہستیاں، لہذا اس نے خود بھی اعلان کیتا ہے، خود بھی رشتہ توڑ دیا کفر دی وجہ تو بڑے دیو کہ ہجرت تو پہلے محبوب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہ محبوب دی بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بھانجے دے عقدی چاہیے اور محبوب دی دوسری صاحبزادی صاحبہ محبوب دے پیارے بھانجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ یہ صرف اہل سنت کی گل نہیں، میں نساؤ کیڑا بڑا عالم ہے علماء اہل تشیع دی کتاب دا تو حوالہ دینا تو چیک کر رہا یہ تمام علماء اہل تشیع دی کتابیں جو مسئلہ اس سے ہوں اگر وہ اپنی حقیقت تو ہٹ گئے اساں یہ آدھے اتھے تعصب نہ برتا بنیوے اساں سارے غلامی محبوب ایک مرکز سے جمع چاہے کسے باشد کوئی بھی ہر ایک رسینے ڈالتا جی میں اس مسئلے تو اتفاق ہوتا پہ الحمدللہ غور کرنے والے واسطے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تو اس سے واسطے دوری آئی دی انہا خلافت دا حق فلا فلا اڑتا الحمدللہ جو قرآن نے فرمایا امر و شورا بین مسلمانہ دا نظام شورائی ہے امام خمینی صاحب دا انقلاب ہے آپ دیتے ہو اتھے بقیدہ ہر 4 سال بعد ووٹ ہوتے بھی نہیں پارلیمنٹ دے ممبران الیکشن کے ذریعے منتخب ہوتے بھی نہیں ولایت فقیہ کتاب لکھ کے علامہ خمینی صاحب نے اس گل واضح فرمایا کہ اسلام میں کوئی موروثی خاندانی نظام نہیں۔ محمد رضا شاہ پہلوی دے کلنا فروری 1979 کی حکومت کوئی اس کو جاوطن کر دیتا باہر نکلنے مجبور کر دیتا کیوں تو پہلے حکمران دا بیٹا ہے تیرے پر پہلے سلسلہ قاجار دے حکمران انہوں تو پہلے جناب صفویہ دا موروثی نظام رہے صدیوں تو آ رہے علامہ خمینی صاحب نے تعلیم دی تھی انہوں تو پہلے ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے تعلیم دی تھی کوئی اسلام میں موروثی خاندانی نہیں، یہ عوام دا حق ہے، عوام اپنے نمائندے تجویز کرے اور اصحاب حل و عقد تجویز ہو کے ایک جگہ دے کٹھے بن گیا دے سب تو زیادہ شرائط اس سے بھی بیعت کرے ہوا مسلمانہ علامہ خمینی صاحب پھر آخر اس سے گل ہوتے آج ایران میں انتخاب بھی ادھر پارلیمنٹ دا وجود بھی ہے سینٹ دا وجود بھی ہے روحانی پیشوا علامہ علی خامنائی خمینی صاحب دے فرزند جلوہ گارن آخری سائن نام ادھر این جو نظام خلافت راشدہ نے 100 سارا ایران میں جمع اسد آدھے آؤ اس سے منزل علیہ پاسے لوٹ آؤ
ہاں جی میرے دوستو، یہ تمام اہل تشیع جتنے اکابر علماء متفق ہیں، حضرت امیر المومنین عثمان غنی محبوب دی چکے سگی پھپھیر دے فرزند ہیں، حضرت عروہ بنت قریظ محبوب دی سگی پھوپھی ذات بہن ہیں، انہاں دے بیٹے حضرت عثمان پھپھیر دا بیٹا بھیج ہویا کرتا ہے، حضرت سیدہ رقیہ دا سن 2 ہجری کی سال 10 ہو گیا رمضان المبارک، محبوب دی تیسری صاحبزادی صاحبہ سیدہ ام کلثوم دا محبوب نے بتا اپنے بھانجے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ تو بھائی توڑا سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہوتی نہیں بھی شادی محبوب دی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اعلان نبوت تو پہلے کہیں ایک ہستی دی بھی شادی نہیں تھی۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے، آپ سب کو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا وما علیہ